الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم من یضلون وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، حضرت علامہ امیر حمزہ صاحب، میرے بھائی مسعود الحسن معصومی صاحب، اور ہماری اس مسجد کی رونق اور امام مسجد حضرت علامہ سعید احمد سعیدی صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائی، ظاہر ہے یہ رات اور یہ لمحات اور ان لمحات کی ایک ایک ساعت انسانی سوچ اور فہم سے بہت ورا ہے۔ ایک جملہ ابتدا میں ذہن میں رکھنا، کسی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں۔ یہ علماء کی ٹرمیں ہیں۔ شے کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ شے ممکن الوجود میں ہوتی ہے، عالم امکان میں ہوتی ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے۔ لیکن سرکار امام جعفر صادق کا یہ جملہ کہہ دینا کہ ہاں شے کہہ سکتے ہیں، تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ ممکن
واجب الوجود کہاں، ممکن الوجود کہاں؟ اس نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی لیس کمثلہ شیء، شیء کا ہے اللہ فرماتا ہے اس قرآن کریم میں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ پتہ کیوں؟ آپ کسی بھی چیز کو جب سمجھتے ہیں تو مثال سے سمجھتے ہیں۔ اللہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس لیے یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ وہ عقل میں کیوں نہیں آتا۔ یہ میرا آج موضوع نہیں ہے۔ اس وحدہ لا شریک کے لیے بھی لیس کمثلہ شیء ہے، اور جس محبوب کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں نا، بخاری کی بڑی معروف روایت ہے، وہاں بھی یہی ہے ایکم مثلی، ادھر ہے لیس کمثلہ شیء، ادھر ہے ایکم مثلی۔ اس کی شان بھی بیان نہیں ہو سکتی، اس کی مثل نہیں ہے، ان کی شان بھی بیان نہیں ہو سکتی، کوئی مثل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ۔ بس اسی، ہمارے تو دائرے بہت چھوٹے ہیں نا، یہ ظاہری علوم رکھنے والے اور باطنی علوم رکھنے والوں میں یہی فرق ہے کہ ظاہر والے لفظ کو دیکھتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، باطن والے جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو محدود پاتے ہیں، قرآن کو لامحدود پاتے ہیں، اس کو لامتناہی پاتے ہیں۔ ایک محدود جب غیر محدود سمندر کے کنارے کھڑا ہوگا تو وہ حیرت میں ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ حیرت کے سوا اور کیا ہے؟ ہم صرف اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے یہ چند جملے کہتے ہیں، شان بیان نہیں کر سکتے، نہ تشبیہ نہ استعارہ۔ شاعر بھی کیا کرے گا، کیا کہے گا؟ کائنات کی کون سی تشبیہ سے حضور کی شان بیان کرے گا؟ کون سی تشبیہ دے گا، کون سا استعارہ؟ بنیادی طور پہ یہ آج ہمارا یہ جو درس ہے، ہم ذکر کرتے ہیں نا جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو دو بنیادیں ہیں، ایک توسل کے لیے، ایک توجہ کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک وہ ہمارا وسیلہ بنے، اور حضور کی توجہ چاہتے ہیں۔ یہ میلاد کی محفل میں یہ جو ذکر پیغمبر ہم کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں دیکھ لیا کریں، توسل بھی ملے اور توجہ بھی ملے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ نساء کی 113 نمبر ہے اس کا۔
اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا آپ پہ فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو یہ جو منافقین کا گروہ ہے یہ قصد کرتا، ارادہ کرتا آپ کو بھٹکانے کا۔ اس کا شان نزول علماء سے بعد میں پوچھ لینا، میں اشارہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا۔ منافقین میں سے کچھ لوگوں نے چوری کی اور نام لگا دیا ایک مسلمان کا، گواہیاں بھی اس کے خلاف، ایک یہودی تھا ایک مسلمان تھا ان کے خلاف، اور گواہیاں بھی خود ہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ حضور گواہیاں سن کے فیصلہ غلط کریں گے تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ اچھا نبی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اصلی چور کون تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ منافقین نے تو قصد کیا ہوا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، بڑھیا جملہ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے، جو بھی وہاں غلط نظر سے دیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ گمراہی خود ہی خرید رہا ہے، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کو کوئی بھٹکا کیوں نہیں سکتا؟ اللہ نے آپ کو یہ قرآن بھی دیا ہے اور حکمت بھی عطا کی ہے۔ دیکھیے خدائے ذوالجلال نے کہاں آ کے اس بات کو ختم کیا۔ اتنا کافی نہیں تھا کہ قرآن دیا تو قرآن میں تو پتہ ہے نا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر، جس کا علم اس کتاب میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہی آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جب ہر علم اس قرآن میں تھا، ارشاد ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے کتاب دی، حکمت عطا کر دی، نہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ کتاب آئی ہے جبریل کے وسیلے سے۔ کچھ علوم وہ ہیں جو بلا فصل ہیں، اس میں جبریل شامل نہیں ہے۔ عربی زبان کی باریکیاں بہت ہیں، بہت باریکیاں ہیں اس میں۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے نا قرآن کریم اٹھا کے، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ ہم نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو عطا کر دیا۔ ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ترجمہ ہوتا تو ہمارے عربی زبان والے کہتے ہیں پھر ہوتا ما لم تعلم، پھر جملہ کیا ہوتا؟ ما لم تعلم۔ جملہ ما لم تعلم نہیں ہے، ما لم تکن تعلم، وہ علم عطا کیا جو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ماشاءاللہ علامہ اسلم صاحب تشریف لائے۔ اچھا اچھا اچھا، جو کوئی سیکھ سکتا ہی نہیں تھا، اس منزل پہ پہنچ سکتا ہی نہیں تھا،
یہاں تک تو چونکہ جبریل کی رسائی تھی نا اور وہاں پہ یہ جملہ اصل میں ہمارے تصوف میں نا یہ 3 ٹرمیں استعمال ہوتی ہیں، تواجد، وجد اور موجود۔ تواجد تفاعل کے وزن پہ یہ باب تفاعل میں آتا ہے، یہ کہ کسی بندے پہ کیفیت طاری نہ ہو اور وہ ارادے سے وجد کرنا چاہے، ارادے سے سبحان اللہ کہنا چاہے، ارادے سے درود پڑھنا چاہے، ارادے سے کہے واہ واہ کیا بات ہے میرے نبی کی، میرے خدا کی، تو ظاہر ہے وہ اس کی کیفیت تو یہ نہیں ہے، لیکن تواجد میں تکلف ہوتا ہے۔ یہ علامہ صاحب تو اس باب کو جانتے ہیں، باب تفاعل۔ تو جہاں دکھاوا ہو نا، جہاں پہ ریاکاری ہو، اس وجد کو قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسری کیفیت یہ تواجد، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ وجد کی کیفیت نہیں ہوتی لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں۔ وجد وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ نہ ہو، محبوب کا ذکر دل پہ غالب آ جائے۔ ذکر جو ہے وہ دل کی کیفیتوں پہ غالب آ جائے۔ اب وہ ارادے سے سبحان اللہ نہیں کہتا، یہ جو میں کبھی کہا کرتا ہوں نا کہ یہ رات وجد والی ہوتی ہے، لیکن ہمارے صوفیاء نے لحاظ کیا ہے اس بات کا۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ ایسے کر دیتے ہیں، علامہ صاحب لطف اٹھاتے ہیں، وہ اور وجد کی کیفیت ہوتی ہے، ہمارے شمشیر صاحب ہیں ان کی وجد کی اور کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے صوفیاء نے تواجد کا بھی لحاظ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حکم ہوا نا ابکو، رونے کا حکم ہوا، اور اگر رونا نہ آئے تو کیا کرو، رونے والا منہ بنا دو، چونکہ اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے، اس لیے جو ارادے سے بھی سبحان اللہ کہے اس کے وجد پہ بھی بات نہ کرو۔ اس کو بھی کچھ نہ کہو، بھائی نماز تو پڑھتا ہے نا، نماز تو پڑھتا ہے، نماز کے اثرات ابھی تک اس کو نہیں ملے تو مل جائیں گے، اس راستے پر تو چل رہا ہے نا۔ تو تیسری کیفیت جو، لیکن جہاں وجد ہوتا ہے وہاں اختیار نہیں ہوتا، یہ بات آپ کو سمجھانی تھی۔ نہ تواجد کا مذاق اڑائیں نہ وجد کا مذاق اڑائیں، کیونکہ وجد میں جتنی بھی دل کی روحانی کیفیتیں ہوتی ہیں محبوب کا ذکر غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ کیفیت دل میں گھر کر لیتی ہے وہ سلطان اعظم اس کی تجلی دل میں آ جائے، پھر ہمارے صوفیاء کہتے ہیں پھر وہ ہوتا ہے دل نہیں ہوتا۔ پھر وہ ہوتا ہے دل نہیں ہوتا۔ یہ رات وجد والی رات ہوتی ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آقا کے ذکر کی بات ابھی کر رہا ہوں، ذات کی نہیں کر رہا۔ ابھی ذکر کے غلبے کی بات کر رہا ہوں، ذات کی بات نہیں ابھی کر رہا۔ اگر آپ تحمل کر پائیں تو ہمارے صوفیاء نے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اینگل سے دیکھا ہے، کوشش تو کروں گا میں اس کو سادہ زبان میں، چونکہ یہ ہمارے پاس یہ جو رات ہوتی ہے اس میں ہم حضور بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کا عرس مبارک بھی، چونکہ 13 کو کلیہ شریف میں 8 کو عرس شروع ہوتا ہے، اور فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچنے والا یہ ایک ہی فقیر ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ پیر میرے علی شاہ صاحب کا جملہ ہے۔ فنا فی اللہ کی منزل پہ، یہ میں نے موجود کا معنی آپ کو بتایا ہے۔ یہ جو موجود کی کیفیت ہے نا فنا فی اللہ کی، 3 حروف الفاظ آپ نے یاد رکھنے: زمان، دہر اور سرمد۔ یہ قرآنی ٹرمیں ہیں بھائی ساری، ہاں یہ قرآن کریم میں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کو عالم تغیر کہتے ہیں۔ سورج صبح کچھ اور ہوتا ہے، 12 بجے اور ہوتا ہے، شام، اس میں تغیر دیکھتے ہیں نا۔ چاند میں تغیر دیکھتے ہیں، پہلی رات کا چاند، دوسری کا، 14ویں کا، پھر موسموں میں بھی تغیر دیکھتے ہیں۔ تو اس کائنات میں تغیر ہے، 1 سال کا بچہ، پھر 10 سال کا، پھر جوان، پھر بوڑھا، پوری زندگی تغیر میں گزرتی ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں، محبت کسی بھی مادی چیز سے ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت جو ہے نا کسی مادی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ آپ جب حبیب کی تشریح کر رہے تھے تو مجھے اس حوالے سے بڑا لطف آ رہا تھا، چونکہ مادے میں تغیر ہے، محبت ثابت ہے۔ کیا کہتے ہیں، اس میں دولت میں بھی تغیر ہے نا، مادے کی کشش ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی، اس لیے کششیں بدلتی رہتی ہیں، محبت بدلتی نہیں ہے۔ ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا متغیر ہے، یہ زمانہ جس کو آپ ٹائم اینڈ سپیس، اور اب تو ٹائم سپیس ہی کہہ دیتے ہیں، زمان و مکان۔ اب 3 رشتے بنتے ہیں، ایک متغیر کا متغیر سے رشتہ، اس کو زمان کہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اس وقت جو رشتہ ہے یہ زمانی ہے، ابھی صبح کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، دعا ہوگی، اور یہاں سے یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ متغیر کا اتنا ہی ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے کسی مقام پہ، ٹائم اینڈ سپیس یہی ہے نا، زمان و مقام۔ تو ایک رشتہ ہے متغیر کا متغیر کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ زمان۔ جب اسی متغیر کا رشتہ بنتا ہے ثابت کے ساتھ تو اس کو قرآن دہر کہتا ہے، اس کو زمان ہی کہتا ہے۔ یہ تینوں لفظ سمجھنے ہیں۔ اب یہ جو بنیادی عقیدہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا، بنیادی عقیدہ ہمارا یہی ہے،
دائمی اور ابدی حقیقت ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ کی ہے. دائمی اور ابدی حقیقت وہ صرف اللہ کی ہے. ثابت صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر وہ اپنے محبوب کو بھی ثابت بنا دے اور کہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ایک متغیر کا ثابت سے رشتہ بنا. اس لیے یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. سائنس کو سمجھ نہیں آتی اس رشتے میں جب جاتا ہے تو میرے زمان و مکان کہاں جاتے ہیں. یہ جو محبت ہے یہ بھی تو ثابت چیز ہے نا. آپ کے اندر جو روح ہے وہ بھی ثابت ہے، لیکن اصل حقیقت اللہ کی ہے. اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو رات ہے یہ جو میں کہتا ہوں وجد والی رات ہے تو کوئی معمولی بات ہے. یہ انسان جو عالم تغیر میں رہ رہے تھے، متغیر تھے، ان کو کہا وضو کر کے آؤ، ایک اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، متغیر ثابت سے گفتگو کرے گا. کوئی دن میں ایک دفعہ، 5 مرتبہ. عرفان ان سے نہ سیکھو جو عرفان الف سے لکھتے ہیں. ان کو کیا پتا عرفان کیا ہوتا ہے. یہ میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کبھی ایک وہ بھی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ استغراق کے عالم میں ہوتے تھے، دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی تھی، لیکن اسی دوران آذان ہو جاتی تو حضور غریب نواز ہوش میں آ جاتے اور مجھے محبت سے فرماتے بابا قطب یہ شریعت محمدی بھی کیا شے ہے، ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی. محرومی سی کوئی محرومی ہے، بدبختی سی کوئی بدبختی ہے جس کو نماز نصیب نہیں. ایک متغیر کا ثابت سے رشتہ. اور اگر کبھی آقا کے قدموں میں رہ کے یہ اندر کی ساری گندگی اور غلاظت، وہ جو علامہ صاحب تزکیہ نفس کی بات کر رہے تھے، اگر تزکیہ ہو جائے تو وہ ثابت پھر تجھے بھی ثابت بنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. کیا کہنا ہے، بہت خوب. ذرا تصور کریں کل کائنات کے علم کو خالق نے کیا کہا؟ قل متاع الدنیا قلیل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. رات میں جہاں تھا نا وہاں بھی آپ کے ساتھی علماء موجود تھے، ان سے میں یہی کہہ رہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کہیں یوسف علیہ السلام ہمتنی من تعویل الاحادیث، کہیں داؤد علیہ السلام، کہیں سلیمان علیہ السلام کا علم، کہیں موسیٰ اور عیسیٰ کا علم، لیکن کوئی یہ تو نہیں کہہ سکا انا مدینۃ العلم. کیا کہہ
کوئی ایک تو ہو جو کہے آنا مدینۃ العلم. کل کائنات کے علم کو اللہ کہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے تمہیں علم نہیں دیا مگر تھوڑا سا. قل متاع الدنیا قلیل. ساری دنیا کی متاع بھی اکٹھی کر لو تو اللہ کے نزدیک قلیل ہے. اب لطف لیں اس جملے کا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جس اللہ کو کل کائنات کا علم قلیل نظر آتا ہے محبوب کا علم عظیم نظر آتا ہے. اسی لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی عظمت پوچھنی ہو نا تو یا اس کے استاد سے پوچھا کریں یا کسی فرما بردار شاگرد سے پوچھا کریں. صوفی اقبال صاحب کی عظمت پوچھنی ہو نا تو ان کے حضرت صاحب سے پوچھیں. ٹھیک ہے نا. صاحبزادہ سیب صاحب کی آفتاب صاحب کی بات پوچھنی ہو تو حضرت صاحب سے پوچھا کریں. آج اس ہستی کا ذکر ہے. اصول یہی ہے, شروع سے اصول یہی ہے, بڑوں کے تعارف سے چھوٹوں کا تعارف کروایا جاتا ہے. وہ کیا صاحب عزت مخلوق ہے جس کے ذریعے سے خالق اپنا تعارف کروائے. مرحبا مرحبا. اصول تو یہی ہے نا, بڑوں کے ذریعے سے وہ خالق ہے, حضور مخلوق ہیں, وہ معبود ہیں, یہ عابد ہیں, لیکن وہ اپنا تعارف کروائے. کیا صاحب عزت مخلوق ہے. علی مولا ہے تو اس صاحب عزت کی وجہ سے ہے. حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو اس صاحب عزت کی وجہ سے. ابو بکر صدیق کو مقام حاصل ہے تو اس صاحب عزت کی وجہ سے. آپ بہترین امت ہیں تو اس نبی کی وجہ سے. پتہ چلا کس صاحب عزت کے ذکر کی بات کر رہا ہوں, ذات کی ابھی نہیں کر رہا. ابھی میں ذات کی بات نہیں کر رہا. یہ جو جملہ میں نے قرآن کریم کا عرض کیا تھا یہ اہل علم کے لیے ہے. اب جب آپ اس ذکر کی محفل میں ہوتے ہیں تو آپ زمان میں بھی ہوتے ہیں, دہر میں بھی ہوتے ہیں, لیکن موجود کے مقام کا بھی میں نہیں کہہ سکتا. درود آج کے بعد ایسے پڑھنا کہ ایک متغیر ثابت سے رشتہ بنا رہا ہے. نماز آج کے بعد ایسے ادا کرنا کہ ایک متغیر ثابت سے رشتہ استوار کر رہا ہے. جس میں جبریل درمیان میں نہیں تھا. کہ آپ کو تو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ امی تھے, اور امی کا معنی ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اللہ نے بھی ان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑا. پہلی وحی میں بھی کیا فرمایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان اقرأ وربک الاکرم الذی.
علامہ بالقلم. پہلی وحی میں ہی علم بھی ہے قلم بھی ہے. علم بھی ہے قلم بھی ہے. کون بدبخت یہ مانا کرے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہاں وہ ایک مقام ہے، وہ ایک مرتبہ ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قیامت کا ماہ ہے علامہ صاحب. وحی کی اس نے اپنے بندے پہ، بس جو کی اس کو پتا ہے یا اس کے بندے کو پتا ہے. یہ ایسی میں نے جملہ نہیں کہا ما لم تکن تعلم، جو کوئی علم حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا. جب اس عالم تغیر کی وہ جو بات ہو رہی تھی ممکن الوجود اور واجب الوجود کی، یہ شاید کبھی میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں نا. یہ چونکہ توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب ممکن الوجود ہے. آپ آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے اندر جو آپ کی تصویر ہے نا وہ ممکن الوجود ہے. اسی ممکن سے لفظ کائنات ہے. آپ شیشے کے سامنے جو کھڑے ہیں آپ واجب الوجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہیں تو وہ شیشے کے اندر ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں ہے. واجب الوجود اللہ ہے تو تم سب ہو، اگر وہ نہ ہو تو تم بھی نہیں ہو سکتے. عالم امکان جہاں ختم ہوتا ہے وہاں واجب الوجود شروع ہوتا ہے. عالم امکان کی آخری حد کو عرش کہتے ہیں. عرش بھی مخلوق ہے نا. یہ علم حاصل کیوں نہیں؟ نہ عالم امکان کی آخری حد کو کوئی چھو سکتا ہے نہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے. عالم امکان کی جہاں آخری حد ہوگی وہاں واجب الوجود کی حد شروع ہوگی. یہ ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اٹھایا اور اس کرسی کے قریب ہو گئے اور پھر دوسرا قدم اٹھایا اور یہ کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو پھر او ادنا کیا ہے؟ یہ عالم امکان کی آخری حد تک گئے اور اس نے اس واجب الوجود نے جہاں واجب الوجود کی حد شروع ہوئی عالم امکان کی حد ختم ہوئی، وہ خالق رہا یہ مخلوق رہے، وہ معبود رہا یہ عابد رہے. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ دو کمانیں تھیں خالق اور مخلوق کی، عبد اور معبود کی. نہ اس مقام تک کوئی جا سکتا ہے نہ یہ علم حاصل کر سکتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب تجھے وہ دیا جو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، چونکہ جبریل وہاں جا ہی نہیں سکتا. اب اس پیغمبر کے علم کی ہم بات کریں گے.
یہ جو ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو سائنس سے تھوڑی بہت وابستگی رکھتے ہیں، اللہ نے اپنا تعارف نور سے کیوں کروایا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا یہ جو روشنی ہے نا، یہ مادی روشنی ہے، اس میں فوٹان ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ آپ کسی بھی جسم کو توڑتے ہیں نا تو اس کے پھر آپ مالیکیول بناتے ہیں، مالیکیول سے آگے ایٹم بنتا ہے، ایٹم کو توڑتے ہیں تو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران بنتے ہیں، یعنی وہ قابل تقسیم ہے۔ لیکن یہ روشنی کا جو ذرہ ہے فوٹان، یہ قابل تقسیم نہیں ہے، اس میں توحید خداوندی چھپی ہوئی ہے۔ نور مادی بھی ہو تو قابل تقسیم نہیں ہوتا، محبت بھی اسی لیے قابل تقسیم نہیں ہوتی۔ وہ ثابت ہے، ثابت ہے، کیا کہنے؟ محبت کا سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ یہ تقسیم کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ پیسوں سے بھی محبت تھی، نبی پاک سے بھی محبت تھی؟ جب آپ کا نور سے تعلق ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمارے فلسفے میں یہ جو بحث چلتی ہے منطق میں کہ سب سے قیمتی انسان کون ہوتا ہے، ایک بحث یہ بھی ہے۔ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ دعا کریں ہمارا بچہ یورپ چلا جائے، جب وہ یورپ چلا جاتا ہے ماں باپ کی خبر نہیں لیتا تو پھر کہتے ہیں کہ دعا کریں ہم بے یار و مددگار ہو گئے، بچے پوچھتے نہیں۔ کبھی کہتے ہیں بچہ ڈاکٹر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن کے کہتا ہے میرا ابا ہی نہیں ہے، سن پڑھ کو میں اپنا ابا کہوں، یہ سن پڑھ ماں کو میں اپنی ماں کہوں، پھر روتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں بچہ بڑا انجینئر بن جائے، وہ انجینئر پھر بات ہی نہیں سنتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ مادے سے محبت نہیں ہوتی، کشش ہوتی ہے۔ محبت روح میں جذب ہو جانے کا نام ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ شاید پچھلے یا اس سے پچھلے سال میں نے اسی جگہ پہ یہ بات کہی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا اپنے مقام کو تلاش کرنا ہو تو کیسے کر، دیکھ رسول اللہ کے دل میں تیرا کیا مقام ہے۔ جو ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، ایک متغیر کا اللہ سے رشتہ بنا، اس نے اعلان کر دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر یہ رشتہ صحیح ہے تو اب یہ نماز تجھے بے حیا نہیں رہنے دے گی، بے حس نہیں رہنے دے گی، تجھے شرابی زانی نہیں رہنے دے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تیرا ثابت سے رشتہ اور تو بدکار بھی ہو، تو بد کردار بھی ہو، تیرے اندر سے یہ حس ہی ختم ہو جائے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، یہ انسان ہے، میں نے ان پہ ظلم نہیں کرنا۔
یہ مثلا صرف یہ نماز ہی پڑھنی ہے، یہ احسان ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس در پہ انسان بنتے ہیں، اور انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر احساس ہو۔ فلسفے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ سب سے قیمتی انسان وہ ہوتا ہے جو حساس ہوتا ہے، جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ یہ میلاد کو لنگر شنگر کھانے کا نام ہے؟ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے یہ کوئی کاروبار کا نام ہے؟ علم، میں نے شاید کسی موقع پہ یہاں یہ بات کی تھی، چونکہ بات ہو رہی ہے علم کی۔ علم معلومات کو نہیں کہتے۔ یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی قرآن پاک جو ہے اس کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس میں 14 سجدے ہیں، 6666 آیات ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ عالم ہے؟ نہیں، علم آپ کی سوچ بدلتا ہے۔ اگر سوچ نہ بدلے تو اس کو علم نہیں کہتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اندر انسانی احساس پیدا نہیں ہوا تو نہ آپ کا تعلق نبی سے بنا، نہ اللہ سے بنا، نہ قرآن سے بنا۔ وہ لوگ جو اپنی ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کرتے تھے، یہ علم ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے، رسوا کرتے تھے، ان کو علم دیا تو کیا کہا کہ اب ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تے جڑا کہے اماں چپ کر کے بہو، تینوں کی پتہ ہے، ابا تو دے پرانے دور دے، تینوں کی پتہ ہے۔ اس نے ابھی نبی کے علم سے فیض نہیں پایا، اس نے ابھی قرآن کے علم سے فیض نہیں پایا۔ احساس اللہ نے وہ اپنا محبوب آپ کو عطا کیا۔ احساس کا درجہ دیکھیں کیا ہے کہ صحابی آئے اپنے بیٹے کو آواز دے، بیٹا ادھر آؤ۔ احساس کا یعنی اپنے پیغمبر کے احساس کا لیول تو دیکھیں۔ سرکار کا رنگ سرخ ہو گیا، اور ایک یہاں پہ وین تھی وہ اوپر جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانی ہوتی تھی غصے کی، کہ سرکار غصے میں ہے، ویسے اظہار نہیں کرتے تھے، رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور یہ وین اوپر جاتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ سرکار غصے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بلایا، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے والی ہے، بیٹے کو بلانے آیا ہوں۔ فرمایا پھر اس کو بیٹا نہ کہے۔ احساس کا لیول تو چیک کریں نا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تمہیں سمجھ تو آ جائے۔ کیا علم دیا تھا اللہ نے، کیا احساس دیا تھا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا اس کا نام لے کے، زید بکر جو بھی ہے اس کا نام لے کے پکار۔ جب تو اپنے بیٹے کو کہے گا نا بیٹا ادھر آؤ، اس میں باپ کی شفقت اس جملے میں موجود ہوتی ہے، باپ کا پیار موجود ہوتا ہے۔ بیٹا ادھر آؤ، تجھے پتہ ہے 3 دن ہو گئے جو یہودی اس دنیا سے گیا ہے، اس کا بچہ بھی انہی بچوں میں کھیل رہا ہے۔
جب تو کہے گا بیٹا ادھر آؤ تو یتیم تڑپ جائے گا، کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ احساس کا لیول تو چیک کریں۔ جب فلسفے میں ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی تھی نا کہ سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ حساس ہے، تو حضور سے زیادہ حساس تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب کبھی یہ ذوق پیدا ہو، ہائے ہائے ہائے، تو یہ آیت اب وجد میں پڑھا کریں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کو اس وجد میں پڑھا کریں۔ لیکن کیا کریں، کروڑوں محافل کروا لیں، انسانیت ختم ہو گئی، کیونکہ رشتہ ثابت سے ثابت تک ہی نہیں بنا، متغیر کا ثابت تک نہیں بنا، متغیر کا متغیر تک ہی رہا۔ نعت بھی پڑھی تو وہ جو شاہد صاحب کہہ رہے تھے، ذکر تو نبی کا کیا لیکن کیا متغیر کے لیے، تلاوت بھی کی تو رشتہ تو متغیر کا متغیر سے ہی رہا۔ رشتہ ثابت سے بنانا ہے۔ میں وہ علم کی جو بات کر رہا تھا، آپ بھی گھر جا کے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں، چونکہ یہ مسئلہ آج کل بڑا کامن ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، کاروبار بند ہو گئے، ہم باہر جنس جو ہے وہ بوتے ہیں، گندم چاول ریٹ نہیں لگتا، مکئی کا ریٹ نہیں لگتا، محنت پلے نہیں پڑتی۔ یہ مسائل ہیں جو ہمارے پاس لوگ لے کے آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ مسائل کیوں ہیں؟ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں ان کی غربت کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی۔ کمائی کس نے کرنی ہے؟ مرد نے کرنی ہے نا، باہر نکل کے مرد نے محنت کرنی ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پہ بے سکون نہ ہوگا تو وہ خاک محنت کرے گا۔ میرے مولا علی سرکار سے کسی نے پوچھا تھا غریب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جاہل اور لالچی سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ غربت جہالت کا نام ہے، غربت لالچ کا نام ہے۔ ایک بندے نے پوچھا پھر حضور دولت مند کون ہے؟ فرمایا علم والا اور قناعت والا۔ اللہ نے جو دیا ہے اسی پہ راضی رہنا، خوش رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمارے گھروں سے شکر ختم ہو گیا، قناعت ختم ہو گئی، توکل ختم ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا تھا، اپنے اخراجات اپنی آمدن کے تابع رکھو، تم کبھی مفلس نہیں ہوگے۔ اپنے اخراجات اپنی آمدن کے تابع رکھو۔ یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا تو تمہاری، کوئی امیر بھی ہو نا تو ہر وقت گھر میں چڑچڑ لگی ہو نا تو وہ امیر غریب ہو جاتے ہیں، اس گھر میں کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ صبح گھر سے نکلے
میں جو نبی پاک نے حضور کے میلاد سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے گھروں کی یہ کیفیت نہیں تھی، یہ علم پیغمبر نے دیا تھا، تب وہ معاشرہ امن والا ہوا تھا۔ بچہ بیمار ہے، سانس رک رک کے آ رہی ہے، بیوی سے کہا کہ اس کا دھیان رکھنا، ظاہر ہے آپ نے تو محنت مزدوری پہ جانا تھا۔ پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ باتیں کہہ دینی بڑی آسان ہیں ایک ماں کے لیے جس کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ کوئی شور و غل نہیں کر رہی، کسی کو بتاتی نہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو نہ ہمسایوں کو، بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے پچھلے کمرے میں رکھ دیتی۔ خامد آتا ہے، بیٹے کا کیا حال ہے، چونکہ صبح بڑی سیریس حالت میں چھوڑ کے گئے، ایک زمانین جملہ کا، اس کی سانس ٹھہر گئی، سانس ٹھہر گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ صبح سانس کچھ ٹھیک نہیں تھی، اب ٹھیک ہے، اندر آرام سے بچہ سویا ہوا ہے۔ پانی لے کے آئی بیوی، ہاتھ دھلائے، کھانا پیش کیا، خامد کو کھانا بھی کھلایا، اور پھر ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اگر کسی نے ہمارے گھر کوئی امانت رکھی ہو، وہ امانت واپس مانگ لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خامد نے کہا اصول یہی ہے کہ امانت واپس کر دو۔ پھر ضبط اور ٹوٹا، چیخ نکلی، بیٹا اللہ کی امانت تھا نا، اللہ نے واپس لے لی۔ خامد چیخ رہا ہے میرے بیٹے کی میت میرے گھر میں پڑی تھی اور میں نے کھانا بھی کھا لیا، یہ تو نے کیا کیا ہے، مجھے آتے ہوئے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میرے پیغمبر نے کہا تھا جب خامد گھر آئیں تو آتے ہی کوئی مصیبت کی خبر نہ دینا۔ ہم نے تو بھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں عورتیں ایسی لے کے آنی، اس گھر میں پیسے تھوڑے بھی ہوں وہ گھر جنت ہے۔ پیسوں سے کسی کو اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، یہ احساس جو ہے ایک دوسرے کا۔ یہ ہمارا بیٹا نعمان چونکہ اسپیشلائزیشن میں ہے سائیکالوجی میں، سائیکالوجی والے بھی احساس کی جو آخری منزل ہے وہ پتہ ہے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں احساس کی آخری منزل یہ ہے کہ کوئی بندہ تم پہ ظلم کرے، کوئی بندہ تمہارے اوپر ظلم کرے اور وہ معافی مانگنے آئے تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یار مجھے دیکھ کے یہ شرمندہ نہ ہو جائے، چونکہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ احساس کا لیول بھی آپ کے پیغمبر نے دیا تھا۔ آپ سنتے ہیں نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا ہندہ نے، جملہ آپ اتنا ہی سنتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اس سے کہو کہ میرے سامنے نہ آئے، اس کا اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے، لیکن میرے سامنے نہ آئے۔ اس کی وجہ بھی یہی لکھی ہے، رسول اللہ احساس کے اس درجے میں تھے کہ وہ میرے سامنے آ کے شرمندہ نہ ہو، میں نے نبی کے چاچے کا دل دکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری
احساس کا آخری درجہ کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ جس پیغمبر کو یہ احساس ہو کہ ہرنی کے بچے انتظار کر رہے ہیں، اس نبی کا امتی اپنے جیسے انسانوں سے رشوت لے گا؟ یہ رشوت یہی نہیں ہے جو سرکاری لوگ لیتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا تینوں تویز پے نے مینوں 10,000 فیس دے جا، ان کو کیا پتا دین کیا ہے؟ میں پڑھائی کرنی ہے میرے واسطے اتنے پیسے دے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو احساس عطا کیا تھا، ایک دوسرے کا احساس کرو، ہمسایہ ہمسائے کا احساس کرے، بیوی خامد کا احساس کرے۔ ایک جملہ مجھے بڑا سرکار نے فرمایا تھا، یہ عورتیں تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ فرمایا اگر تمہاری کمائی کم ہے اور کوئی ایسی بدبخت لالچی عورت تیرے گھر میں آ جائے جس کو احساس ہی نہ ہو کہ میرے خامن کی کمائی کم ہے، میں نے اسی میں گزارا کرنا ہے، وہ تیرے سامنے ایسی فرمائشیں کرے گی کہ لے فلانی نے 10,000 کا سوٹ لیا، وہ کہے گا میں نے تو 1,000 روپے کی دیہڑی لگائی ہے، میں تجھے 10,000 کا سوٹ کہاں سے لا کے دوں؟ تو سرکار نے فرمایا پھر ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے تم حرام کماؤ گے، ان عورتوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے تم حرام کماؤ گے۔ جب حرام تمہارے گھروں میں آئے گا وہ بھی جہنم میں جائیں گی، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اپنے گھروں میں صبر والی عورتیں لے کے آئیں، قناعت والی لے کے آئیں، جن کو اللہ کی بھی حیا ہو، رسول اللہ کی بھی حیا ہو۔ علم کیا کرتا ہے؟ علم احساس پیدا کرتا ہے، سوچ کو بدل دیتا ہے۔ ایک دفعہ ہی کہا تھا نا، ہائے 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 ہائے، حضرت بلال سے ترش لہجے میں یہ حضرت ابو ذر غفاری نے، انہی میں سے کوئی صحابی تھے۔ علم کیا عطا کرتا ہے؟ زمین پہ لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہا کہ اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھ، وہ جو میں نے تیری توہین کی تھی اس کا بدلہ اتر جائے۔ جنت میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اجازت کے بغیر عورتیں نہیں جا سکتی، ان کو بتائیں۔ میں تو اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یہ زمان و مقام میں رہنے والے کیا جانے شان مصطفیٰ کیا ہے، یہ ناسا کے کیمروں میں رہنے والے فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں کہکشاں، فلاں بلیک ہول، ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو اس سارے نظام کو جب چاہے روک لے، جب چاہے نظام کو پلٹا دے۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے، وہ جو شمشیر صاحب، وہ سائنسدان، مجھے یو ای ٹی کا تھا ایک پروفیسر، ناسا سے اس کا تعلق، اس نے کہا باقی معجزے تو میں مانتا ہوں، یہ نہیں میری سمجھ میں آتا، یہ جو چاند 2 ٹکڑے ہوا یہ معجزہ نہیں، سائنس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اگر چاند اپنے مدار میں سے ادھر ادھر ہو جائے تو یہ تو قیامت آ جائے نا، سارا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ اگر چاند اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو جائے گا تو
سارا آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قیامت آج اگر چاند ٹوٹا ہوتا تو قیامت آ جاتی، یہ کائنات باقی نہیں بچ سکتی تھی۔ میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہنے لگا پھر یہ معجزہ نہیں ہوا چاند ٹوٹنے والا؟ میں نے کہا نہیں ہوا ہے، لیکن تو ٹھیک کہتا ہے، قرآن کے یہی الفاظ ہیں بالکل سیم، جا کے آپ نے بھی شمشیر صاحب پڑھنے ہیں۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن نے یہی بات کہی ہے، اقتربت الساعہ۔ جب چاند ٹوٹا تھا تو قیامت آ گئی تھی، ہل گیا تھا نظام سارا۔ اب یہ اردو کا ترجمہ کیا پڑھیں گے؟ قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، کیا سمجھ آئے گی لوگوں کو؟ یہ جملہ میں نے کوئی ایسے نہیں کہہ دیا، جب چاہے نظام کو روک دیں، جب چاہے نظام کو پلٹا دیں۔ یہ ہے متغیر کا ثابت سے رشتہ۔ جس اللہ نے چاند توڑنے کا اختیار دیا تھا، کائنات سنبھالنے کا اختیار بھی دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اس پیغمبر کے ماننے والے جاہل کیسے ہو سکتے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ میلاد کی محفل ہو اور کوئی یہاں سے دانش لے کے نہ جائے، میلاد کی محفل سے کوئی شعور لے کے نہ جائے، میلاد کی محفل سے کوئی محبت لے کے نہ جائے، میلاد کی محفل سے کوئی علم لے کے نہ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ عجیب بات نہیں راما صاحب؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا نا ٹھیک ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، قیامت قریب آ گئی، چاند بعد میں، چاند کے ٹوٹنے کا ذکر بعد میں کیا، کائنات کے ہلنے کا ذکر پہلے کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ چاند ٹوٹ گیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ سنبھال کیوں لیا؟ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین اس کے قبضے میں تھے۔ ایسے ہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پڑھتے رہتے۔ عالمین قبضے میں تھے، جب چاہیں نظام کو روک دیں، جب چاہیں پلٹا دیں۔ اس پیغمبر کے ماننے والے بے حس نہیں ہوتے۔ یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ اتنی جرت، اتنی طاقت۔ یہ جو میں روشنی کی بات کر رہا تھا نا، نور کی بات کر رہا تھا، یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا 0.034، چھوٹی سی یہ کھڑکی ہے، اور ادھر اس روشنی کا، سورج کی روشنی کا، چاند کی روشنی کا سمندر ہے۔ یہ چھوٹی سی کھڑکی دی ہے اس ساری کائنات کو دیکھنے کے لیے، 0.034۔ اندازہ کریں، اس روشنی کی ابھی بات کر رہا ہوں۔ جب قدرت نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے کہا ہوگا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وہ جو میں نے کہا تھا نا پوچھنا ہو تو کسی کے استاد سے پوچھیں۔
کسی کے استاد سے پوچھیں، جب قدرت نے اس نگاہ سے دیکھا ہوگا انک لعلی خلق عظیم، کس شان سے دیکھا ہوگا قدرت۔ یہ روشنی آپ کی آنکھ کا 1% بھی کھل جائے تو آپ کے جسم کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ آپ اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا انسانی جسم۔ اب اس آیت کو پڑھنا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ نور، یہ سارے کا سارا نور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے جتنی ضرورت، بسم اللہ شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں نے خوش آمدید کہنے، سید عثمان شاہ صاحب گیلانی، ادھر پیر شمشاد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین ہیں۔ تو اتنی طاقتیں ہونے کے باوجود احساس کا عالم دیکھیں کیا ہے۔ کسی یتیم کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، کہ میرا دشمن بھی میرے سامنے آ کے شرمندہ نہ ہو۔ یہ سائیکالوجی میں احساس کا آخری لیول ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے اپنے گھروں میں بھی امن رکھنا ہے۔ جو بات ہے اصل میں، اولاد اپنے والدین کا احترام کرے، والدین بچوں پہ دست شفقت رکھے، نماز ہر گھر میں ہونی چاہیے، احترام، دولت جتنی بھی ہو اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ تمہیں مزید عطا کرے۔ آج کا میلاد آپ نے جو یہ ذکر دل پہ غالب رہے، غلبہ رہے اس کا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ امن عطا کرے، آپ کے ملک کو امن عطا کرے، عالم انسانیت کو اللہ امن عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔